امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے کمیشن نے کل جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں مسلسل تیسرے سال امریکہ کے محکمہ خارجہ سے سفارش کی ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادیوں پر خاص تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ کمیشن کے مطابق گزشتہ سال برما، چین، ایریٹریا، ایران، شمالی کوریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال تشویشناک تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام ملک خاص تشویش والے ملکوں کی فہرست میں شامل تھے۔ اب تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک کو بدستور اسی درجہ بندی میں رکھا جائے کیونکہ ان ملکوں میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے حالات یا تو مزید بگڑے ہیں یا ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں افغانستان، بھارت، نائجیریا، شام اور ویتنام کو بھی خاص تشویش کے حامل ملکوں میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ کمیشن ہر سال دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی بنیاد پر مختلف ممالک کے لیے اپنی سفارشات امریکی محکمہ خارجہ اور کانگریس کو پیش کرتا ہے، لیکن اس کا امریکی پالیسی مرتب کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمیشن کی سن 2022 کی اس رپورٹ میں پاکستان اور پورے خطے کے حوالے سے جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں نیلوفر مغل سے، جو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، پاکستان میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اب تک کون سے ایسے مسائل ہیں جو بار بار دیکھنے میں آ رہے ہیں اس رپورٹ میں جو مینشن ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان کو مذہبی آزادیوں کو درپیش ان مسائل کو ختم کرنے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جی، اسد یوسف کی جو کمشنر ہیں انوریما بھارگوا، انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر مذہبی آزادیوں سے متعلق کئی سالوں سے مخصوص مسائل پر ان کے کمیشن کو تشویش رہی ہے، جو اس حقیقت کی عکاس ہے کہ وہاں توہین مذہب کے قانون کا سہارا لے کر احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دیگر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بھی تشدد اور دیگر اقدامات کے بہت سارے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ کمیشن نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس قابل ہونا پڑے گا کہ وہ ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرائے، جیسا کہ حکومت نے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کے شہری کی ہلاکت کے کیس میں کیا، اور جس طرح انہوں نے اسے ہینڈل کیا اسے کمیشن نے سراہا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ We also have concerns about having religion on identity documents. ہمیں شناختی دستاویزات پر مذہب کے خانے کے بارے میں خدشات ہیں جن کی وجہ سے کمیونٹیز نشانہ بن رہی ہیں۔ ہمیں ملک بھر میں مذہبی اقلیتی برادریوں کے بارے میں تشویش ہے جن کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ پاکستانی حکومت ان خدشات کے حل کے لیے آمادہ ہو جو توہین رسالت اور احمدی قوانین کے بارے میں ہیں اور جن کا اظہار ہم نے اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بارہا کیا ہے۔ یقیناً حکومت ایک ایسی صورتحال میں ہے جب ملک کے کچھ حصوں میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد روز بروز بڑھ رہا ہے، اور حکومت کے لیے اسے روکنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ خود حکومت تشدد میں سہولت کار نہ بنے، ایک ایسے وقت میں خاص طور سے بہت بڑا چیلنج ہے جب پورے خطے کی کمیونٹیز کے درمیان شدید تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت یہ واضح پیغام دے کہ اس قسم کے تشدد کو یا کسی کو ہدف بنانے کی کوششوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جن میں حکومت کو یقینی طور پر لوگوں کو جواب دہ ٹھہرانا پڑے گا، جیسا کہ اس نے گزشتہ دنوں توہین رسالت کے ایک مقدمے میں کیا ہے۔ یوسف نے پاکستان کی طرح بھارت، برما اور چین کے اندر بھی دیکھی جانے والی مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیوں پر انہیں خاص تشویش کے حامل ایسے ملک قرار دینے کی سفارش کی ہے جہاں مسیحیوں اور مسلمانوں اور دیگر مذہبی کمیونٹیز کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انوریما کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ We also have concerns about بھارت کے لیے بھی وہاں مذہبی کمیونٹیز کے خلاف ہونے والے تشدد کے حوالے سے اسی طرح کے خدشات ہیں جو یقیناً دنیا بھر میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے کارکنوں اور تنظیموں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں۔ چین میں صورتحال سنگین رہی ہے اور بدستور جاری ہے۔ ہم برسوں سے چین میں اس صورتحال کو دستاویزی شکل دیتے رہے ہیں، ہمیں ان پر تشویش ہے۔ تو جب ہم پاکستان میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بھارت، چین یا بنگلہ دیش اور سری لنکا پر نظر نہ کریں۔ کچھ اور ملکوں میں بھی، جیسا کہ برما میں بھی اس سال مذہبی تشدد کے حوالے سے منفی صورتحال دیکھی گئی۔ یہ سب پڑوسی ملک ہیں اور ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے معاملے میں ہم کسی ایسی صورتحال کو کیسے کم سمجھ سکتے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کو ملک سے باہر ڈھکیلا جا رہا ہو یا ان پر تشدد کیا جا رہا ہو کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی سرکاری سطح پر تو کسی ملک کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں پاکستان ایسی رپورٹس کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت بھی ماضی میں یہ کہتا آیا ہے کہ یہ رپورٹس تعصب پر مبنی ہیں۔ جی سر۔
بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. یوسف کی جو رپورٹ تھی اس پہ آپ نے کافی ڈیٹیلڈ ہمیں بتایا کہ اور خاص طور پہ ابھی تک جو ری ایکشن دنیا کی طرف سے نہیں آنا شروع ہوا آپ اس پہ بھی ہمیں بتا رہی تھیں.